آسمانی باپ، ہم تیرے حضور شکر گزار ہیں اس بڑی خدمت کے لیے جو تو نے دیانتدار جان کر ہمارے سپرد کی۔ خداوند، کلام کی خدمت کے اعزاز کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں اس وقت اپنے پاک روح کی قوت اور ہدایت مجھے بخش، تاکہ میں تیرے کلام کو ایمانداری سے، درستی سے، سچائی سے تیری رہنمائی اور تیرے زور میں بیان کر سکوں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ آج جو ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے اس میں سے بات کروں۔ میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس، جو خدا کا لا تبدیل، لا خطا، معتبر، مقدس اور الہامی کلام ہے۔ اس کی 66 کتابوں میں سے آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ، 3 باب اور 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک فلدلفیا کی کلیسیا کے نام خداوند یسوع مسیح کے خط پر آج ہم غور کریں گے۔ ماضی میں آپ کے درمیان افسس کی کلیسیا پر پیغام دے چکا ہوں، سمرنا کی کلیسیا پر بھی پیغام یہاں میں نے دیا، پرگمن پر بھی۔ تو آج ہم فلدلفیا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے۔ باب نمبر 3 ہے، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک، 3 باب میں سے مکاشفہ کی کتاب۔ یوں لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے، میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا
میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ لفظ مکاشفہ کا لغوی مطلب ہے انکشاف کرنا، ظاہر کرنا، چھپی ہوئی یا بھید کی بات کو کھولنا۔ یونانی زبان میں بھی لفظ ہے اپوکلپسس، جس کا مطلب ہے بھید کو بے نقاب کر دینا، کسی راز پر سے پردہ ہٹا دینا۔ پہلی صدی میں جب مسیحی کلیسیا سلطنت روم کے مشرقی صوبے آسیا میں، جو آج موجودہ ترکی ہے، اسے ایشیائے کوچک بھی کہا گیا ہے، جب مسیحی کلیسیا قیصر دومتیان کی حکمرانی میں، اس کی شہن شاہی میں دکھ اٹھا رہی تھی، اعزار ثانی کا شکار تھی، مصیبتوں، مشکلوں اور تکلیفوں میں تھی۔ کئی مسیحیوں کو شہید کیا گیا، کئیوں کو قید میں ڈال دیا گیا، ان پر کاروبار کے اعتبار سے پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایسے حالات میں جب ایماندار گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، کئی ان میں سے بے یقینی اور خوف کا شکار تھے، تو خداوند یسوع مسیح خود کو اپنے پیارے رسول یوحنا پر ظاہر کرتا ہے، اپنا مکاشفہ اسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو کلیسیاؤں پر بھی اس بات کو ظاہر کر دے، ان تک بھی اس حقیقت کو پہنچا دے، انہیں یہ مکاشفہ دے دے کہ اگرچہ زمین پر ان کے لیے حالات مشکل ہیں اور قیصر دومتیان بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور رومی شہنشاہ قیصر دومتیان تو بادشاہ اور خداوند کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں خداوندوں کا خداوند ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کے شاہانہ اختیار کو ظاہر کیا گیا ہے، اس کی قدرت اور اس کے جلال کا کلیسیا پر انکشاف کر دیا گیا ہے، تاکہ ہر طرح کے مشکل حالات میں ہم نہ گھبرائیں اور یہ اعتماد اور یقین رکھیں کہ یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہے اور حالات اس کے قابو میں ہیں۔ پھر قیصر دومتیان تو صرف زمین پر ان علاقوں کا بادشاہ تھا جہاں رومی سلطنت کا قبضہ تھا، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں ہماری امید، تسلی اور حوصلے کے لیے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح صرف زمین ہی کا نہیں بلکہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے، اور زمین کے نیچے کی مخلوقات کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ پوری کائنات کا بادشاہ، مالک، آقا، خداوند اور منجی ہے۔ آج آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کسی بھی وجہ سے
یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اور حالات اس کے قابو میں ہیں۔ 7 کلیسیاؤں کے نام خداوند یوحنا کے ذریعے سے خطوط بھیجتا ہے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یہ تاریخی حقیقی کلیسیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی یہ پیغامات عالمگیر کلیسیا کے لیے بھی ہیں، اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ آج یہ پیغامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور فلدلفیا کی کلیسیا ایک ایسی غیر معمولی کلیسیا ہے جن کے تعلق سے پورے خط میں خداوند یسوع نے ایک منفی بات بھی نہیں کی۔ یہ ایسے اچھے، وفادار اور ایماندار مسیحی لوگ ہیں کہ یسوع مسیح کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ انہیں حوصلہ دیتا ہے اور انہیں شاباش دیتا ہے۔ اور خط کا آغاز 7ویں آیت میں یسوع مسیح کی ذات اقدس کی 4 خوبیوں کے بیان سے ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں عظمت مسیح، یسوع مسیح کی عظمت، یسوع مسیح کی شان، یسوع مسیح کی فضیلت۔ اور بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ 4 خوبیاں جو ہمیں 7ویں آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں ملتی ہیں، پرانے عہد نامے میں یہ 4 نام یا القابات یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صورت میں خدا مجسم ہو کر، انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا تاکہ ہماری باپ سے صلح کرائے۔ پہلی خوبی ہے کہ یسوع مسیح قدوس ہے۔ یسایہ 65:16، یرمیہ 10:10 میں یہوہ خدا کو قدوس کہا گیا ہے۔ قدوس سے مراد ہے پاک، بے عیب، بے داغ، لا خطا، ہر طرح کی غلطی سے مبرہ۔ عبرانی زبان میں لفظ قدوش ہے، یونانی میں ہیگیوس ہے، اور اس لفظ کا مفہوم ہے کہ الگ، جدا، انوکھا، دوسروں سے علیحدہ، مخصوص۔ خداوند یسوع مسیح ایسا پاک ہے، ایسا بے عیب ہے، ایسا بے داغ ہے کہ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لازوال ہے، وہ پرجلال ہے، وہ باکمال ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ وہ برحق ہے۔ برحق سے مراد ہے سچا، ٹروتھفل، اور یہاں پر اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وفادار ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کو قوم اسرائیل سے وفادار قرار دیا گیا۔ خدا نے قوم اسرائیل سے وعدہ کیا یسایہ 49ویں باب میں کہ اگر کسی اسرائیلی بچے کی ماں بھی اسے بھول جائے اور وہ بچہ شیر خوار ہو، ابھی دودھ پیتا ہو، اسرائیلی کی ماں اسے بھول سکتی ہے، لیکن اے قوم اسرائیل، میں نے تجھ سے خاص محبت کی ہے، میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا۔ میں تیرے ساتھ برحق، سچا یعنی وفادار رہوں گا۔ اور وہ خدا اب یسوع مسیح کی صورت میں جب ہمارے ساتھ ہے تو اس نے اس وعدے میں اپنی کلیسیا کو
چرچ کو، مسیح پر ایمان رکھنے والوں کو، فلدلفیا کے پہلی صدی کے مسیحی مکینوں کو، اور آج آپ کو اور مجھے بھی شامل کر لیا ہے کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہے گا۔ آئیں آج اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح وفادار خداوند ہے۔ اور غور کیجئے، جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کے لیے پکڑوایا گیا تو اس کے شاگرد جو ہماری طرح کے ہی انسان تھے، وہ اس سے بے وفائی کر کے بھاگ گئے، اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یسوع مسیح صلیب اٹھائے، کلوری کے پہاڑ پر اپنی جان کی قربانی دینے تک اپنے باپ کے ساتھ بھی وفادار رہا، اور مجھ سے اور آپ سے بھی وفادار رہا، اور وہ آج بھی وفادار ہے، کل بھی وفادار تھا اور آنے والے کل میں بھی وفادار رہے گا۔ اس کی وفاداری کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کی فضیلت کی تیسری خوبی ہے کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ دوسرا سیموئیل 7:14 اور یسایہ 22:22 سے خداوند یسوع کے لیے یہ ٹائٹل، یہ لقب لیا گیا ہے۔ کنجی سے مراد ہے اختیار۔ داؤد قوم اسرائیل کے لیے خدا کی طرف سے مسا اور مقرر کیا گیا بادشاہ تھا۔ اب بادشاہی کا وہ اختیار خدا نے یسوع مسیح کو دے دیا ہے۔ یسوع مسیح بیک وقت ابن داؤد یعنی داؤد کا بیٹا بھی ہے اور داؤد کا خداوند بھی ہے۔ بطور انسان داؤد کی نسل سے جسمانی طور پر ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح ابن داؤد ہے، داؤد کا بیٹا ہے، اسی لیے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا حقدار ٹھہرا۔ لیکن بطور خدائے مجسم یسوع مسیح داؤد کا بھی خداوند ہے۔ اور زبور 110 میں داؤد نے یہ نبوتی بیان دیا، اس نے کہا یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یعنی یسوع سے کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ۔ اور کب کہا؟ جب یسوع مسیح ہر طرح کے طوفانوں کو چیرتا ہوا، ہر طرح کی آندھیوں سے نمٹتا ہوا، ہر طرح کی مخالفت کو شکست دیتا ہوا، موت کے بند کھول کر، قبر سے پتھر کو ہٹا کر، تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہوا، تو یہوہ خدا نے کہا تو زندہ ہے، تو میرے دہنے طرف بیٹھ۔ یسوع مسیح داؤد کی کنجی، اس کا اختیار رکھتا ہے، وہ ابن داؤد بھی ہے اور خداوند داؤد بھی ہے۔ وہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ بطور کامل انسان وہ میری اور آپ کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے واقف ہے، اور بطور خدا وہ ان سب پر فتح بخشنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کی چوتھی خوبی ہے، کوئی اس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا، کوئی اس کے بند کیے ہوئے کو کھولتا نہیں۔ اس سے مراد ہے یسوع مسیح کی حاکمیت، sovereignty of Jesus Christ۔ یسوع مسیح حاکم اعلیٰ کا مالک ہے، یسوع مسیح اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ 7ویں آیت میں 4 خوبیوں کا ذکر کر کے
शान मसीह को बयान किया गया है। वो पाक है, वो वफादार है, वो बाइख्तियार बादशाह है और वो हाकमियत रखने वाला हुक्मरान है। उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह फिलदिल्फिया की कलीसिया को तसल्ली देने के लिए 8वीं आयत में उन्हें कहता है, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। यहां दरवाजे से मुराद है इंजील की मुनादी करने का दरवाजा, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने का मौका। रूमी सल्तनत पूरे इख्तियार से कायम थी। कैसर दो मतियान के मातहत मकामी हुकूमतें मसीहियों को दुख दे रही थीं, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है, बावजूद इसके कि तुम इकलियत में हो, बावजूद इसके कि तुम इज़ार सानी की हालत में हो, तुम में से कई कैद भी हैं, लेकिन खुदा का कलाम कैद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा, इंजील सुनाने का दरवाजा खोल रखा है। इस खुले हुए दरवाजे में से घरों से बाहर निकलो, दुनिया में दाखिल हो और दुनिया को बताओ कि अपने सलीबी कफारे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बायस यीशु नासरी ही कायनात का नजात दहिंदा और खुदावंद है। उसके नाम पर ईमान लाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। FGA बाइबल कॉलेज के क़याम का भी यही मकसद है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इंजील का जो दरवाजा खुला हुआ है, भाई और बहनें तरबियत पाएं और इस मुल्क में खुदा की मोहब्बत की खुशखबरी को आम कर दें। आप में से हर एक के लिए खुदा की तरफ से हर सुबह जब आप उठते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का, मसीह की पैरवी करने का, उसकी मोहब्बत दूसरों को दिखाने का और जिंदगी की हर फील्ड में कारोबार, मुलाजमत, यीशु के नाम में तरक्की करने का दरवाजा खुला होता है। आए हम इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से फायदा उठाएं, बेदिल ना हो, हिम्मत ना हारें। हमारा खुदावंद हमारे साथ है और उसने जो दरवाजा खोला है, दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। उसके बाद आयत नंबर 8 में लिखा है कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। इससे मुराद है फिलदिल्फिया के ईमानदारों, तुम इस शहर में और रूमी सल्तनत में थोड़ी सी तादाद में हो, तुम माइनॉरिटी हो, तुम इकलियत हो। तादाद में कम होने की वजह से तुम्हारा सियासी या फौजी या दुनियावी असर और रसूख भी बहुत कम है। तुम्हारे पास पैसा, दौलत, उसका जोर, उसकी ताकत भी बहुत कम है, लेकिन कम जोर होने के बावजूद तुमने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदावंद उनकी तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में बतौर मसीही हम इकलियत में हैं, 2 से 3% हैं। हमारी तादाद भी कम है, तालीम भी कम है, माली तौर पर भी हम कमजोर हैं, सियासी असर और रसूख निहायत महदूद है, लेकिन कमजोर होने के बावजूद हम खुदावंद में जोर आवर हैं
اور اس کا زور ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ میں نے اس لفظ کو تھوڑا سا کل رات سٹڈی کرنے کی کوشش کی، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں زور کے لیے یونانی میں لفظ ڈونامس استعمال ہوا ہے۔ ڈونامس کی ایک شکل استعمال ہوئی ہے، جو جڑ ہے، جو بنیادی لفظ ہے، وہ ڈونامس ہے۔ سو خداوند کہہ رہا ہے تجھ میں تھوڑا سا یا تھوڑی سی ڈونامس ہے۔ ڈونامس کا بائبل میں ترجمہ کیا گیا ہے زور یا قوت یا قدرت۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لوکا 5:17 میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی قدرت یعنی اس کا ڈونامس، اس کا زور شفا بخشنے کو اس کے یعنی یسوع کے ساتھ تھا۔ پھر لوکا 8:46 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح میں سے قوت نکلی جب 12 برس سے بیمار عورت نے اس کو چھوا، یعنی خدا کا ڈونامس یسوع مسیح میں سے نکلا، خدا کا زور اس میں سے نکلا اور وہ عورت شفا پا گئی۔ پھر پہلا کرنتھیوں 1:18 میں لکھا ہے کہ صلیب کے پیغام میں قدرت ہے، وہاں بھی لفظ ڈونامس ہے کہ صلیب کے پیغام میں زور ہے۔ پھر اعمال 1:8 میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، وہاں پر بھی لفظ ڈونامس ہے یعنی خدا کی قوت۔ سو ڈونامس سے مراد ہے زور، قدرت یا قوت۔ یہاں مکاشفہ 3:8 میں اس زمانے کے ایمانداروں کے بارے میں اور آج ہمارے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہم میں تھوڑا سا زور ہے، یعنی تھوڑا سا ڈونامس ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم میں تو تھوڑا سا زور ہے، لیکن جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس کی شفا، جس کی قدرت، جس کا ڈونامس شفا بخشنے کو یسوع کے ساتھ تھا، اس کا زور ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پاس اپنا تھوڑا سا ڈونامس، تھوڑا سا زور ہے، لیکن میرے پاس خدا کا جو ڈونامس، خدا کا جو زور ہے وہ لامحدود ہے۔ میرے پاس یسوع مسیح کا جو زور، جو ڈونامس، جو قوت ہے وہ لامحدود ہے۔ میرے پاس صلیب کی قدرت کا جو ڈونامس ہے وہ لامحدود ہے، اور میرے پاس پاک روح کی جو قوت یعنی ڈونامس ہے وہ لامحدود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات میں ہم واقعی کمزور ہیں، لیکن خدا میں، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں اور اس کے پاک روح میں ہمارے پاس وہ ڈونامس، وہ زور ہے جو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی بدرو، کوئی مخالفت ہم سے کبھی چھین نہیں سکتی۔ اور یہ وہ ڈونامس، وہ زور ہے جو ہمیں قائم رکھتا رہا ہے، قائم رکھ رہا ہے اور قائم رکھے گا۔ اس کے بعد خداوند ان سے کہتا ہے کہ کلیسیا کے جو مخالفین ہیں، آیت 9 میں خداوند کہتا ہے میں تمہیں ان پر فتح بخشوں گا۔ پھر آیت نمبر 10 میں خداوند ان سے کہہ رہا ہے کہ دنیا پر بڑی مصیبت کا وقت آنے والا ہے، لیکن اے کلیسیا میں اس مصیبت میں بھی تیری حفاظت کروں گا۔ یاد رکھیے کہ خدا نے ہمیں دکھوں سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا، اس نے دکھوں میں ہمیں بچانے اور ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔
اس نے ہمیں بلیسنگ کے لیے بھی بلایا ہے, برکت کے لیے بھی بلایا ہے, اور ساتھ ہی سفرنگ یعنی دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلایا ہے. اس نے ہمیں پراسپیرٹی یعنی خوشحالی کے لیے بھی بلایا ہے, اور پرسیکیوشن یعنی اعزار ثانی کا سامنا کرنے اور دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلایا ہے. اس نے ہمیں صلیب اٹھانے کے لیے بھی بلایا ہے اپنے بیٹے کی طرح, لیکن پھر اس کے بعد موت پر فتح پانے کے لیے بھی بلایا ہے. دکھ زمین پر ہمارے انسانی تجربے کا حصہ ہیں, لیکن ان دکھوں میں وہ آخر تک ہمارے ساتھ ہے. پھر 11ویں آیت میں خداوند کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں, اور جب تک وہ نہیں آ جاتا ہر طرح کے دکھ, مصیبت اور اعزار ثانی کے باوجود ہم اس کھلے دروازے کو, اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس کی انجیل سناتے جائیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں. آیت نمبر پھر 11 میں لکھا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. یہاں تاج سے مراد ہے ہمیشہ کی زندگی. تاج سٹیفنوس یونانی زبان میں, جس سے انگلش لفظ یا انگلش نام سٹیفن نکلا ہے. تاج یہاں ہمیشہ کی زندگی کے ایک نشان, علامت یا استعارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. مکاشفہ 2:10 میں بھی لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا, کراؤن آف لائف. پولس رسول پاسبانی خطوط میں ذکر کرتا ہے جب وہ بزرگ ہو چکا تھا, قید میں تھا, مرنے کو تھا, وہ بتاتا ہے کہ میرے لیے زندگی کا ایک تاج خدا نے رکھا ہوا ہے. وہاں پر بھی لفظ سٹیفنوس استعمال ہوا ہے. پھر پہلا کرنتھیوں 9:24 میں دلچسپی کی بات ہے, تاج کے لیے یونانی لفظ تو وہی ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ صحرا کیا گیا ہے. خدا نے زندگی کا جو تاج ہمیں دیا ہے, پہلا کرنتھیوں 9:24 سے آنورڈ پولس بتاتا ہے کہ جو صحرا خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا جو تاج خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ کبھی نہ مرجھائے گا. مسیحی زندگی ایک دوڑ ہے, مسیحی خدمت ایک مقابلہ ہے. یہ دوڑتے رہو, اس مقابلے میں ہمت نہ ہارو, وفادار رہو. خدا کبھی نہ مرجھانے والا تاج صحرا ہمیں مہیا کرے گا. کیوں وہ مرجھانے کی بات کر رہا ہے؟ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یونانی اور رومی کھیلوں کے جب مقابلے ہوتے تو جیتنے والے کے سر پر جو تاج رکھا جاتا وہ تازہ خوشبودار پھولوں کا ہوتا. فتح کے بعد وہ سر پر اس تاج کو رکھ کر جیتنے والا شخص جب اپنے گھر جا رہا ہوتا تو لوگ میوزک بجاتے, اعلان کرتے کہ اس نے مقابلہ جیت لیا ہے. وہ اپنے گھر جا کر کسی اونچی جگہ پر اس تاج کو رکھ دیتا, لیکن پھول کتنے بھی تازہ, خوبصورت, خوشبودار اور معطر کیوں نہ ہو, کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ مرجھا جاتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 9:24 سے آنورڈ پولس بتاتا ہے کہ یونانی اور رومی تو جو مقابلے جیتتے ہیں اس کے نتیجے میں ملنے والے تاج مرجھا جاتے ہیں. ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ایسا تاج خداوند نے رکھا ہے جو کبھی نہ مرجھائے گا, جو کبھی نہ کملائے گا, جو ہمیشہ قائم اور تازہ رہے گا. اور یاد رکھیں ہمیشہ کی یہ زندگی
अभी से आपके पास है। पहला यूहन्ना 5:11-12 में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और वो हमेशा की जिंदगी है। आपके पास हमेशा की जिंदगी का ताज है, इसे थामे रहें। इब्लीस को मौका ना दें कि वो इसे छीन ले। 12वीं आयत में फिर वो कहता है, गालिब आओ, यानी वफादार रहो। तुम वफादार रहोगे, खुदा अपनी हैकल में, अपने मकदिस में तुम्हें एक सतून बनाएगा। हैकल गालबन यहां कलीसिया को कहा जा रहा है। कलीसिया खुदा का मकदस है जो यीशु मसीह की बुनियाद पर कायम है। यीशु इसकी बुनियाद है और कलीसिया के ईमानदार और बिलखसूस खादिम और पासबान इसके सतून हैं। फिलदिल्फिया में अक्सर जलजले आते, भूचाल आते, उस वजह से उनके मंदिर गिर जाते। खुदावंद कहता है, मेरी कलीसिया और इसके सतून कैसे ही जलजले, भूचाल, तूफान क्यों ना आए, ये कभी नहीं गिरेंगे, ये कायम रहेंगे। आए हम उस यस्सु से चिमटे रहें जो हमें कायम रखता है। लिखा है कि मैं अपने खुदा का नाम अपने ईमानदार लोगों को दूंगा, यानी हम खुदा की मिल्कियत बन जाएंगे। हम पर उसका नाम होगा, हम हमेशा के लिए उसके साथ नए यरूशलेम में यानी उसकी हजूरी में रहेंगे। और फिर लिखा है कि जो सुनना चाहता है, जिसके कान हैं, वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पॉइंट ये है कि तसल्ली, उम्मीद और हौसले की ये बातें, ये पैगाम रूहुल कुद्स का पैगाम है। ये खुदावंद यस्सु के साथ पाक रूह की आवाज भी है, ये पाक रूह की बातें भी हैं। और आज हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हरकत में है। बहुत से लोग दोबारा बीमार हो रहे हैं। पास्टर मोरिस साहब ने जैसे उस बेटी आरजू का जिक्र किया, उसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी परेशान है। फैसलाबाद में उन्होंने कहा कोई और ऐसा ही वाकया हुआ है। बेरोजगारी है, बीमारी है, खानदानी झगड़े हैं, कई और मुश्किलात हैं। लेकिन इन तमाम हालात में रूहुल कुद्स की आवाज ये है कि खुदा ने हमारे लिए एक दरवाजा खोल रखा है और यीशु मसीह पाक रूह के वसीले से हमारे साथ है। वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारे ताज का दिफा करेगा और हमने उसमें गालिब आना है, वफादार रहना है, मजबूत रहना है, कायम रहना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।